ویسا پھر اس سے ایک اور بات کی طرف ذہن جاتا ہے جی کہ کیا پھر ہمارے ہاں غالب کو ری ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً سکول اور کالج کی سطح پہ؟ جی ظاہر ہے جو بڑے علمی حلقے ہیں وہاں تو اس پہ بات بھی ہوتی ہے جی اور یقیناً کام بھی ہو رہا ہے، لیکن ہمارے جو یہ طبقہ ہے اسکول کالجز اور پھر یہ کہ یونیورسٹیز والا، جی یہاں جو پڑھا رہے ہیں کیا ان کی کسی ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ ان خاص لوگوں کو غالب کو ری ڈسکور کس طرح سے کرنا چاہیے؟ جی کوئی کورس ڈیزائن کرنا چاہیے جی یا یہ کہ ہمارا تو جو بھی بس چلتا ہے ہم ان کو آپ کی طرف بھیجتے ہیں کہ آپ طلسمات غالب کا جو پیج ہے وہ دیکھ لیں، طلسمات غالب کا یوٹیوب چینل دیکھیں. جی تو لیکن یہ کہ اس کو باقاعدہ اداروں میں انسٹیٹیوٹس میں کس طرح سے ہم اس کو ری ڈسکور کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے جب ہم ایسی بات کوئی کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں نا فلاں چیز علم ہے. تو علم کیا ہے، پہلے اس بات کو طے کرتے ہیں. یہ کس کا احاطہ کرے گا، اس کا موضوع کیا ہے، وہ اس موضوع کو طے کر لیتے ہیں. پھر اس کی غرض و غایت ہوتی ہے کہ یہ کن کن علاقوں سے یہ گزرے گا یا کن کن متعلقات پہ بات کرے گا. تو وہ طے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے اصول بن جاتے ہیں کہ ہم ان اصولوں سے اس علم سے متعلقہ حقائق کو جانچیں گے. بالکل بالکل. اور غالبیات کو بدقسمتی سے اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی تک اس کو علم کا درجہ نہیں دیا گیا. اس کے جو مطلب اصول اور قوانین جو بننے چاہیے تھے یا جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ نہیں کی گئی. ایسے ہی مطلب اٹھ کے آگے کوئی بھی بندہ وہ آ کے بھی ایسے ہی شروع رائزنی شروع کر دیتا. بالکل بالکل میں آپ کو ایک بڑی مثال دیتا ہوں. ایک صاحب ہیں سہیل احمد خان صاحب، کریڈٹ پہ ان کی ایک پی ایچ ڈی ہے، وہ انہوں نے تقابلی ادب میں کی ہے اور جا کر کی ہے امریکہ سے. اچھا. وہاں سے وہ تقابلی ادب سے کر کے آئے ہیں. تو ایک دفعہ میں صرف ان کی ڈگری دیکھی، میں نے کہا بھائی اچھا لکھا ہوگا. ان کی ایک کتاب ہے چند تنقیدی تحریریں. تو چونکہ نام تھا ساتھ ڈگری بھی نہ تھی تو میں نے کہا کچھ اچھا لکھا ہوگا. کتاب کھولی، اس میں تھی ایک فہرست تھی، اس میں ایک مضمون تھا بجنوری کے مقالے پہ تنقیدی نظر. ظاہر ہے ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری صاحب، ہاں وہ ایک نام ہے غالب. تو میری پہلے میں وہیں پہ گیا، پڑھنا شروع کیا. تو اب ڈاکٹر صاحب جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، ان کی معلومات کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے سارا ملبہ ڈاکٹر صاحب پہ ڈالا کہ بجنوری صاحب نے غالب کے کلام کو الہامی کہہ دیا. اب یہ حالت ہے، مجھے ہنسی آئی کہ اتنے لیول کا بندہ اتنی بنیادی بات نہیں جانتا کہ غالب کے کلام کو سب سے پہلے الہامی کس نے کہا. وہ خود غالب نے کہا تھا. غالب کے بعد جس نے کہا تھا وہ سر سید ہیں. بجنوری صاحب تو تیسری صف میں آتے ہیں الہامی کلام جنہوں نے کہا تھا. تو اب سارا ملبہ کس پہ گر رہا ہے جناب؟ وہ بجنوری صاحب پہ. بجنوری صاحب نے زیادتی کر دی کہ الہامی کلام کہہ دیا، چلو بھائی یہ بات بھی ہو گئی. اب بات ہوتی ہے نا کہ آپ کسی چیز پہ یا کسی چیز کو جانچتے ہیں نا جب، ہمارا لیول کم از کم اس سے اپ ہونا چاہیے. اب بجنوری صاحب کا علم، اس کا جو لیول ہے وہ کم از کم آج کے لوگوں سے تو مطلب اچھا خاصا ہی تھا. تو بجنوری صاحب کے مقالے پہ تنقید یا اس پہ کوئی رائے دینا وہ دے سکتا ہے جو ان کے برابر علم رکھتا ہو، جو ان کے جتنی زبانیں جانتا ہو. انہوں نے اگر جرمن پہ بات کی نا تو وہ ڈائریکٹ جرمن زبان پڑھ کے انہوں نے کیا. ہمارے بزرگ ہاں جی، یہ انہوں نے ترجموں سے پڑھ لیا اور پھر انہوں نے رائے دے دی. نہیں بجنوری کو کیا پتا. تو ایک بندہ فاسٹ ہینڈ انفارمیشن سے پہ بات کر رہا ہے، ایک بندہ تراجم کے ذریعے بات کر رہا ہے، تو وہ کہتا نہیں کہ میں تو بجنوری صاحب کو غلط جانتا. اور ڈاکٹر صاحب جو سہیل احمد خان صاحب نے دوسری وہ کی جاتی جو لفظ استعمال کرنا چاہ رہے تھے آپ وہی استعمال کریں. یہ ایک سوشل میڈیا پہ جائے گی اور آپ جیسے بولنا چاہیں بولیں. اچھا، دوسری چول انہوں نے جو ڈاکٹرانہ چول ماری وہ یہ تھی کہ اب وہ اس بات پہ آ گئے کہ الہام کیا ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ الہام ایسے ہی بنیاد میں جا کے جانچنا چاہیے کہ الہام ہوتا کیا ہے اور غالب کا کلام الہامی کیوں نہیں ہے. جی ہاں، مطلب ایک بندہ کہہ رہا ہے الہامی ہے، اسے بتانا چاہیے کہ الہامی اس وجہ سے ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ الہامی نہیں ہے، اب بارے ثبوت اس پہ ہے کہ الہامی کی شرائط کیا ہے. اب بتائیے کہ یہ کیسے اور وہ غالب میں نہیں ہے، لہذا غالب کا کلام الہامی نہیں ہے. اب جناب اگر کوئی الہام کوئی نہ مانے سنے تو صحیح، وہ کیسے نہیں مان. اچھا، انہوں نے جناب کیا کیا، انہوں نے جناب موازنہ شروع کر دیا کہ پہلے وید مقدس پہ. اب انہوں نے وید پہ بات، سوری میں اس کا تلفظ غلط بول گیا،
اس کا تلفظ وید ہے. تو اب وید جو 4 ہیں, اب انہوں نے بتانا شروع کر دیا کہ وید کتنے. 6 صفحات پہ انہوں نے وید کی بات کی کہ وید کیا ہیں, کب لکھے گئے, کتنے مصنف ہیں, کیا کیا ہوا. وجہ یہ ہے کہ یہ ساری معلومات موجود ہیں انٹرنیٹ. اس کے آگے پوری بات کرتے ہیں الہام. انہیں بتانا چاہیے تھا, جتنے 6 صفحات انہوں نے وید پہ لکھے ہیں, تو انہیں بتانا چاہیے تھا کہ الہام کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہے, وہ کیا ہوتا ہے, اور غالب کا کلام کیوں نہیں ہے. اس پر وہ کچھ بھی نہیں کہتے. وہ سیدھی سادھی ایک جملے میں جملہ کلوز کرتے ہیں, کہتے ہیں غالب کا کلام الہامی نہیں ہے. یعنی اب یہ تنقید کا کون سا معیار ہے جو وہ بنا رہا ہے, یہ طریقہ کون سا ہے بھائی؟ اور وہ ایک ایسا آدمی جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے, اور باہر کا پڑھا ہوا ہے, اور پی ایچ ڈی جیسی ڈگری ہے, بالکل امریکہ جیسے ملک سے ہے, تقابلی ادب, تقابلی تو انہیں تقابل تو کرنا چاہیے تھا نا کہ بھائی یہ وید ہیں اور ان میں الہامی خصوصیت ہے یا نہیں ہے, وہ بتا دیتے. الہام کیا ہے, اور ہم غالب کے کلام کو میں وہ شرائط نہیں پاتے, لہٰذا غالب کا کلام جو ہے وہ الہام کی شرائط پہ پورا نہیں اترتا. اور یہ بندہ تنقید کر رہا تھا کس پہ, عبدالرحمن بجنوری صاحب کے مقالے پہ, کہ انہوں نے ایسے ہی کر دیا. اور وہ جن کی ڈائریکٹ ان متون تک رسائی تھی جو زبان ایگزیکٹلی, وہ مطلب جن سے مطلب ان پہ ایک الزام آتا ہے کہ انہوں نے غالب کا موازنہ بڑے بڑے فنکاروں سے کر دیا, شیکسپیئر سے. چلو شیکسپیئر تو سارے پڑھتے, انہوں نے جرمنی کے مصورین فلاں گوئٹے سے کیا, جا کے انہوں نے وہاں پہ ان متون کو خود پڑھا, انہی زبانوں میں پڑھا. تو ایک آدمی جو گوئٹے کو پڑھ چکا ہے, بالکل بالکل, اور وہ یہ بات کر رہا ہے وہ غلط ہے. اگر اس نے انہوں نے یہ مماثلتیں پائی ہیں تو ظاہر ہے کسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کچھ کہہ کے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہو گیا بس. تو چکر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے الہامی کلام کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو موضوع بناتا ہے. الہامی کلام کا موضوع انسان ہوتا ہے. قرآن مجید کا دیکھیں, موضوع انسان ہے, ایک بنیادی سی تعریف. دیوان غالب کا موضوع بھی انسان ہے. اور کلام غالب کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں, اس کے لیے نہ ہمیں شروع کی ضرورت ہے, نہ کسی مولانا صاحب کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں شرح کر کے بتا. کلام غالب کو سمجھنے کے لیے صرف اور صرف انسان ہونے کی ضرورت. جب یہ لکھا ہی انسان کے لیے کیا ہے تو اسے انسان تو آرام سے سمجھ سکتا ہے. جی ہاں, بالکل. جس کو نہیں سمجھ آ رہا وہ جان لے کہ وہ انسان نہیں ہے. اب یہ بات ایک عجیب بات لگے گی, لیکن یہ فرق غالب بتا چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. فرق آ گیا نا کہ آدمی اور چیز ہے, انسان اور چیز ہے. جس کو غالب نہیں سمجھ آ رہا وہ جان لے کہ وہ بھی آدمیت پر ہے, اسے انسان کی طرف آنا پڑے گا. جب وہ انسان بن جائے گا تو بھائی جو کلام لکھا ہی ایک انسان کے لیے کیا ہو, مطلب جیسے ایک خفیہ ایجنٹ ہوتا ہے نا, وہ کوڈز لکھتے ہیں, تو وہ کس کے لیے لکھتے ہیں, وہ اپنے جیسے خفیہ ایجنٹوں کے لیے لکھتے ہیں جو اس زبان وہ اس کو ڈیکوڈ کر لیں گے, بھائی کوئی پڑھ لے گا. اسی طرح غالب نے کچھ ایسا کلام لکھا جو انسان پڑھ سکتے ہیں. شرط کیا ہے جی, اس کو صرف انسان پڑھیں گے. انسان جو ہوگا تو غالب کا کلام نفسیات کے, انسانی نفسیات کے اتنے قریب تر ہے کہ اسے پڑھنے کے لیے, اسے سمجھنے کے لیے کسی بھی شرح کی, کسی ڈکشنری کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ ان کیفیات کی بات کرتا جو ہر انسان پہ گزرتی ہیں. اب جو باتیں ایک انسان پہ گزر رہی ہوں تو ان کے لیے مطلب ہوگا ایک مثال ہے کہ کون سی لغت چاہیے. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا مطلب ہاتھ میں کنگن پہنے کے لیے آنا چاہیے کہ اس میں آئینہ دیکھے گا یہ غائب. تو یہ چیز تو ہم اپنی آنکھوں سے براہ راست دیکھ سکتے. تو غالب کا کلام ایسے ہی براہ راست پڑھا جا سکتا ہے, بشرط یہ ہے کہ ہم انسان ہوں, مطلب ہم اپنے آپ سے آگاہ ہوں, خود آگاہ ہوں, اپنی کیفیات کو جانتے ہیں. تو ہم دیکھ لیں. اس کے لیے تو میرا خیال ہے سب سے پہلے آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا جی کہ آپ کے اندر وہ علمی استعداد ابھی نہیں ہے, علمی کی ضرورت بھی نہیں ہے, یا پھر یہ کہ آپ کو اپنی جہالت کا اعتراف کرنا پڑے گا. یہی چیز اپنی, اور وہی سب سے مشکل ہے. کوئی انسان تب ہی بنے گا جب وہ مان لے گا کہ بھائی میں آدمی ہوں یا انسان ہوں. پہلے یہ فرق دیکھے, بالکل, پھر وہ آدمیت سے چلنے کا ارادہ کرے کہ میں ہاں ٹھیک ہے میں آدمی ہوں, میں انسان ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں, مجھے انسان ہونا ہے. جب تک وہ یہ چیز بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ کیسے, مطلب پھر رائے دینا شروع ہو جانا, پھر وہی بات جو میں نے کی تھی کہ گرد اڑاتے ہیں یہ لوگ. بالکل.